تو پھر یہی حال پھر طلباء و طالبات کے ساتھ ہوا. چونکہ جو ان کے معمار تھے ان معماروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا، لہٰذا طلباء اور طالبات کے جو حق شکنی ہے وہ ہوتی نظر آتی ہے، ان کا استحصال ہوتا ہے، وہ رٹا ایک سسٹم چل رہا ہے. اب پچھلے 40 سالوں سے جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم وہ بچے پیدا نہیں کر پا رہا، تو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہم کیوں، یہ ہماری ضد کا مسئلہ ہے، انا کا مسئلہ ہے، ہم کیوں کسی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے؟ اور ہم پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کی پالیسیاں جو ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں کہ شاید اس سے حالات. سچ جب تک آپ ایڈریس نہیں کرتے، سچے مسئلے، یہ روٹ کاز ہے، استاد کو اپلفٹ کریں، آپ کے آدھے مسائل اسی دن ختم ہو جائیں گے. اساتذہ کا ایک نظام تربیت کا ہو کہ وہ وہاں سے ٹریننگ لے کے اوپر آئیں. سیاستدانوں کے لیے بھی آپ کریں تاکہ وہ ایسی پالیسیاں بنائیں جس کے اندر خیر ہی خیر ہو. مطلب یہ تمام سیاستدان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ فوج کی بالادستی کو ختم کیا جائے. فوج کی بالادستی کو آپ نے ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ سویلین بالادستی کو حقیقی معنوں میں اس مقام پہ لے جائیں. اور سویلین بالادستی اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب آپ کا استاد جو معمار قوم ہے اس کو آپ اٹھائیں. فوج اٹھاتی ہے نا اپنے ہر بندے کو، وہ کتنا خیال رکھتے ہیں، چھوٹے سے اتنی ٹریننگ دیتے ہیں، زبردست انداز میں فزیکل ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ان کی اسپرچول ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، آئیڈیالوجیکل ٹریننگ بھی ہوتی ہے. وہ اس پوزیشن میں چلے جاتے ہیں کہ دشمن کی گولی یا ٹینک یا توپ ان سے وہ ڈرتے نہیں ہیں. تو اساتذہ کو بھی آپ نڈر بنا دیں کہ وہ نظریاتی طور پر فوراً پک کر لیں. اساتذہ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ پک کر لے کہ یہ بندہ جو ہے یہ نظریہ ایک ایسا ہے جس سے ہمارے نونہالان جو قوم ہے، جو ہماری قوم کے نونہال ہیں، ان کا ذہن خراب ہو جائے گا. یہ کسی دشمن ملک کا نظریہ ہے جس کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے، سلو پوائزن کیا جا رہا ہے. تو یہاں تک اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رکتا ہوں. ہمارے یہاں معیارات ہیں نا، مختلف معیارات ہیں. یعنی یو کے کا معیار چل رہا ہے وہ پرانا قبل مسیح کے دور کا، انہوں نے بدل دیا، ہمارا آج بھی وہی ہے. اور اگر کرتے ہیں تو ایک حصہ تھوڑا سا بدل لیتے ہیں، ادھر سے ایک لگا لو، ایک پٹکا ادھر لگا لو، فقیر کی دمڑی بنی ہوئی ہے. ایک دفعہ بیٹھ جائیں، ایک سمت کا تعین کریں. او لیول جانا ہے سارے بچے او لیول کریں، انگلش میڈیم رکھنا ہے سارے بچے انگلش میڈیم کریں. یہ ساری جو تقسیم ہوئی پڑی ہے اس کو ختم کریں. اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور یہ کام استاد کر سکتے ہیں. یہ اساتذہ کرام کو آپ بٹھائیں، اساتذہ کرام آپ کو پورا چارٹر بنا کے دے دیں گے ود ان اے ویک. اور وہ لمبی چوڑی میٹنگیں چائے اور لمبے لمبے بڑی میٹنگیں ہوئی ہیں نظام تعلیم پہ، آپ دیکھیں جا کے کبھی ایوانوں میں اتنے بڑے پلندے بھرے ہوئے ہیں. کیا اس کا اثر ہوا؟ نظریہ کتابوں میں دفن ہو جائے تو نظریہ نہیں ہوتا. نظریہ عمل کی دنیا میں ڈھلے گا تو پھر وہ نظریہ ہوگا. اور نظریہ پہلے جب حفاظت کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے، نظریے کا تحفظ مقدم ہے، وہ پہلے ہے. نظریہ ہوگا تو جغرافیائی سرحدیں بھی محفوظ رہیں گی. اگر ایک انسان سے اس کا نظریہ چھن جائے تو مٹی کے ٹکڑے کو اس نے کیا کرنا ہے؟ تو میں فوج کے اکابرین سے بھی درخواست کرتا ہوں، فوج کا اپنا انہوں نے ایک نظام تعلیم بھی بنایا ہوا ہے، بڑا اچھا وہ مینج کر رہے ہیں. فوجی تعلیمی ادارے جو ہیں جو فوج کے زیر انتظام چل رہے ہیں، کیوں ان کا اتنا اچھا رزلٹ ہے؟ کیونکہ امپیکٹ پڑتا ہے. جب ادارہ جو ہے وہ ڈسپلنڈ ہے تو اس ادارے کے زیر انتظام چلنے والے جو ذیلی ادارے ہیں اس پہ بھی امپیکٹ آتا ہے. تو یہ جو باہر اساتذہ ہیں، ان سارے تعلیمی اداروں کو ریگولرائز کیا جائے. ہمیں ضرورت ہے، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی بھی ضرورت ہے، ظاہری بات ہے وہ بڑا مشن کر رہے ہیں، اکیڈمیز کی بھی ضرورت ہے، لیکن ان کو ریگولرائز کیا جائے. گورنمنٹ کو پتا ہو کہ کون کہاں پہ کیا پڑھا رہا ہے، ایک سلیبس ہونا چاہیے. کیوں ہم نے الگ الگ سلیبس رکھے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں کھچڑی پکانا چاہتے ہیں؟ ملغوبہ تیار کیا ہوا ہے ہم نے، اور اس کے اوپر ضرورت تھی. میں یہ جو موجودہ حکومت ہے میں ان سے بڑا ہوپ فل ہوں، اللہ کرے یہ اس چیز کو سمجھے کہ یہ کتنا ناگزیر ہے. اور یہ تعلیمی طور پر وہ جتنی باتیں پہلے ہم سنتے آ رہے ہیں، وہ سارے دعوے، اس پہ یہ عمل درآمد کریں، ایک نصاب ہو جائے. اب یہ غریبوں کے لیے الگ نظام تعلیم ہے چونکہ ان سے محکوم پیدا کرنے ہیں، حاکموں کے لیے الگ ہے چونکہ وہاں سے حاکم بنتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اب ایک بندہ جو ہمارے ماحول سے، ہماری جیسی محرومیوں سے گزرا ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتا ایوانوں میں بیٹھ کے عوام کے لیے پالیسی میں نے کیسے بنانی ہے؟ تو اسی طریقے سے اساتذہ جو ہیں ان کو اوپر اپلفٹ کریں گے تو اساتذہ آپ کے لیے بہتر تجاویز دیں گے. تو آج کا جو سیشن تھا یہ تعلیمی نظام کے حوالے سے میری یہ جو معروضات تھیں، یہ سلوشن ہے. اگر ہم کر سکیں، میں بہت ہوپ فل ہوں، پازیٹیو ہوں، اور آئی بلیو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بڑے پازیٹیو اثرات جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے. آپ لوگ اگر متفق ہیں اس کو شیئر کریں، تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں.
یہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم خاموش رہیں اور بیٹھے رہیں. میں اپنی معروضات اس لیے پبلک فورم پہ پیش کرنا شروع ہو گیا ہوں کہ لکھنے کی ظاہری بات ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، بولنے میں یہ ہے کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، آپ مجھے میری باڈی لینگویج ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میرا کنسرن ہے، جو مجھے جانتے ہیں پچھلے 2-3 دہائیوں سے انہیں پتا ہے میں تو ہمیشہ سے ایجوکیشن لور رہا ہوں. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ اساتذہ کو اٹھائیں، معاشرہ اٹھ جائے گا. اساتذہ کو اگر آپ نے عروج نہ دیا تو معاشرے کو زوال سے آپ نہیں روک سکتے. لکھ لیجئے یہ بات کسی جگہ پہ، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو جغرافیائی سرحدوں کی جو حفاظت کرنے والا ادارہ ہے اس کو اور مضبوط کریں. نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو آئین میں وہ مقام دیں. اسی طرح کا ایکول مقام جب ہو جائے گا تو معاشرے کے اندر بڑے مثبت اثرات جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو موقع دیتا ہوں. اساتذہ کو اس قدر ڈیگریڈ کر دیا گیا کہ آپ اساتذہ کو، یعنی وہ ریٹائرڈ ہو گئے ان کو پھینک دیں. اساتذہ کو کسی جامعہ کے کوئی استاد محترم ہیں، اسکول کے، کالج کے، یا یہ جو دینی تعلیم دے رہے ہیں، ان سب کو ایک لوپ میں لانے کی ضرورت ہے. قوم اس وقت ایک بنتی ہے جب نظریے کے اوپر ایک انداز میں عمل درآمد ہو رہا ہو. اگر نظریے کے اوپر ایک انداز میں عمل درآمد نہیں ہوگا، مختلف جب اس کے ورژنز آ جائیں گے، 1.5 انچ کی مسجد ادھر ہوگی، 1.5 انچ کی مسجد ادھر ہوگی، اس سکول کی اپنا سر پیر ہوگا، اس سکول کا اپنا نصاب ہوگا، آپ پھر بیٹھے رہے. 40 سال جیسے گزر گئے ہیں زوال کا، 2-4 سال اور گزر جائیں گے، 10 سال اور گزر جائیں گے، حالات میں بہتری نہیں آ سکتی. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ گرے بال ہو گئے ہیں اسی وجہ سے، یہی روتے روتے تڑپتے تڑپتے کہ کسی دن وہ وقت آئے گا ہمارا ایک نظام تعلیم ہوگا. اور میں ساری ریسرچ کے بعد گھوم پھر کے میں کیوں اساتذہ کے قدموں میں بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہوں. جب تک چیلا اپنے گرو کو وہ مقام نہیں دیتا بات آگے نہیں بڑھتی. اس معاشرے کے اندر جو اس وقت حکمران ہیں، جو فوج کے اندر اس وقت اکابرین ہیں، ISI کے جو اکابرین ہیں، یہ سارے اساتذہ سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں. جتنے بھی سینئر لوگ ہیں جو 50 اور 60 کی اوپر جن کی ایج ہے، ان کو پتا ہے میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ کیوں میں کر رہا ہوں. اور وہ اپنا دور دیکھیں گے کہ ان کے استاد کا مقام اس وقت کہاں پہ تھا. جس معاشرے نے استاد کو احترام دیا تھا اس دور میں تعلیمی کارکردگی کو نکال کے دیکھیں ذرا گراف ان کا. استاد کو ہر لحاظ سے محروم کر دیا گیا، سمجھے کچھ نہیں جاتا. استاد کی انسلٹ کرنا تو ایسی ہے جیسے آپ نے کسی کی بھی کر دی. مہذب قوموں کے اندر کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ استاد کے بارے میں اس طرح بات کرے. استاد اتنی ڈگنیفائڈ وہ پرسنالٹی، وہ آپ کی تعمیر کر رہا ہے. اور پھر جو علم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی احترام بحال ہو جائے گا جب اساتذہ کا احترام بحال ہوگا. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام اسٹوڈنٹ سے، میری یہ معروضات جو ہیں وہ بیشک اپنے نام سے پیش کریں. مجھے آپ کو پتا ہے کبھی نام کی وہ پرواہ نہیں ہوتی. خوشبو پھیلنی چاہیے، بات پھیلنی چاہیے، پیغام آگے جانا چاہیے. مجھے یہ اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ آپ مجھے جو ہے میری وہ کریں کہ میں بڑا اس میں نے جتنا کرنا تھا میں نے کر لیا. ہم نے آگے اللہ کو رپورٹ دینی ہے. آگے بڑھیں، پھیلائیں ان چیزوں کو. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ باتیں سچ ہیں، درست ہیں اور یہی ایک سلوشن ہے، اس کے اوپر مجبور کریں گورنمنٹس کو کہ یہ سلوشن ہمیں دیا جائے. ہم اپنے اساتذہ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا معاشرہ بیٹھ جائے گا. وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ وی نیڈ ٹو اسٹے یونائٹڈ فار آور ٹیچرز. جب تک اساتذہ کے احترام کو یقینی نہیں بنایا جاتا، ہم سے ہماری بے یقینی ختم نہیں ہو سکتی. ہم بے یقینی میں پڑے رہیں گے. اساتذہ کے مقام کو ہمیں اس طریقے سے اپ لفٹ کرنا ہے. یہ آج کے اس سیشن کا یہ نظام تعلیم کے اندر جتنے سقم ہے، میری نظر میں یہ سلوشن ہے. میں نے اس لیے آپ کو لگی لپٹی رکھے بغیر لائیو فورم پہ سامنے آ کے بتا دیا ہے. میرا پیار ہے یہ دھرتی، یہ عشق ہے. ہم نے ہمت نہیں ہارنی. میں نے آپ کو بتایا ہم نے گلشن کا تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہم بالکل ہمت نہیں ہاریں گے. میں نے اپنے بچوں کو بھی کہا ہوا ہے، اپنے دوستوں کو، کلیگز کو، آخری سانس تک لڑوں گا نظام تعلیم کے لیے. آخری سانس تک، جب تک اس بدن میں سانس موجود ہے نظام تعلیم کے لیے آواز بلند کروں گا. اس کی وجہ ہے میں نے اس کے اوپر کو 3 دہائیاں، یہ 2-3 دہائیاں میری ریسرچ ہے. آپ کے پاس اور راستہ ہی نہیں ہے. نہیں ہے راستہ. آپ کو استاد کو آپ اوورٹیک نہیں کر سکتے. آپ کو استاد کے ہاتھ میں یہ جو باغ ہے یہ پکڑانی ہوگی. استاد کو ڈرائیونگ سیٹ پہ
नजरियाती सरहदों की ड्राइविंग सीट पे आपको बिठाना पड़ेगा। नहीं बिठाएंगे तो गाड़ियां ठोकते रहें, फिर ठुक रही हैं पहले भी, कभी इधर ठुकेगी कभी उधर ठुकेगी। एक डेटाबेस बनाए, नादरा का है ना एक शनाख्ती कार्ड इशू करते हैं नादरा वाले। ये ज़िमनन एक बात आ गई, शनाख्त क्या होती है किसी कौम की, कि उसके पास शनाख्ती कार्ड हो। वो तो चले एक जोग्राफियाई सतह पे हो गया ना, नजरियाती शनाख्त क्या है हमारी? आपको पता नहीं है कि हमसे हमारी नजरियाती शनाख्त छीनी जा रही है, और जब शनाख्त छिन जाती है तो साख बाकी नहीं रहती। शनाख्त छिन जाए तो साख बाकी नहीं रहती। आप इस वक्त देख लें हम दीगर अकवाम के मुकाबले में कहां खड़े हैं। हमारे असातिज़ा हमें शनाख्त दे सकते हैं, हमारे असातिज़ा इस कौम की साख को बहाल कर सकते हैं। जोग्राफियाई सरहदों के अमीन जब इतने जिंदाबाद हैं तो हमारे असातिज़ा भी इसी तरीके से जिंदाबाद होने चाहिए। जब उनका इस कदर रोब है, अथॉरिटी है, उनका इस कदर ख्याल रखा जाता है, वो इस कदर डिसिप्लिन है, तो असातिज़ा के लिए भी एक ऐसा इदारा बनाया जाए जिनकी यही रेट हो, इनकी भी यही रेट हो। और फिर आप देखिएगा नजरिया आपका कहां से कहां चला जाता है। वरना किताबों में लिखा हुआ नजरिया पाकिस्तान ये है और दो कौमी नजरिया ये था। हम तो इस वक्त अपनी शनाख्त और साख से महरूम होकर बैठे हुए हैं। हमारे पासपोर्ट की शनाख्त और साख कहां चली गई है? जामा तलाशी का अमल कहां से कहां पहुंच गया हुआ है? ये क्या है? ये सारे के सारे जो मैं आपको नताइज गिनवा रहा हूं, इसका एक अल्टीमेट रीजंस थी, उस्ताद को हमने डिग्रेड किया। ये जितनी जलालतें हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये इस वजह से कि हमारे मुआशरे में उस्ताद के वकार में कमी आ गई है। आईने पाकिस्तान के अंदर आज इसी सेशन में अगर कर लिया जाए, इसी महीने में कर लिया जाए, कितनी देर लगती है, इफेक्टिव और इनएविटेबल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मैं इंतजार करूंगा, अल्लाह करे ये दर्द आप लोगों को समझ आ जाए और आपको पता चल जाए। अगर आप वाकई मुखलिस हैं और आप चाहते हैं कि इस कौम को आगे बढ़ाया जाए, तो यही रास्ता है जो मैंने आपके सामने पेश किया, या आप इल्मी तौर पर, मंतकी तौर पर कोई और राह जो है वो आप हमारे सामने पेश कर दें। मेरा यही नजरिया है, मुझे यही समझ आई है। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है। 30 सालों में तो मैं यही देखता आ रहा हूं। मेरे असातिज़ा मेरी रहनुमाई करेंगे तो मैं अपने आप को बदल लूंगा कि फारूक आपका आइडियोलॉजी ठीक नहीं था। आई कैन चेंज माई थॉट्स। मैंने आपके साथ वो शेयर किया जो मैं सोचता आ रहा हूं, और मुझे यही रास्ता नजर आता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्ल मालूम लका। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मोहतरम रखे। अपने असातिज़ा का दबा के एहतराम करें और उनकी कैंपेन चलाएं। उस्तादों के, असातिज़ा कराम के लिए आवाज़ बुलंद करें। जब तक मुआशरे के अंदर असातिज़ा कराम को फौज और अदलिया की तरह आईने पाकिस्तान में वह मुकाम नहीं दिया जाता, मुआशरा नहीं सुधर सकता। तो बस इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज़।